وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے دو سوال ہیں اور دونوں جو ہے سلاد سے ریلیٹڈ ہے۔ سلاد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، ابھی میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دیا ہوں۔ 99 ٹائمز قرآن میں سلاد کا لفظ ہے۔ سلاد کے معنی کنیکشن کے ہیں، تعلق کے ہیں، ریلیشن شپ ہے، کمیونیکیشن ہے، کانٹیکٹ ہے، یعنی کسی سے تعلق پیدا کرنا، کسی کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا۔ اس لیے سلاد کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اور کبھی سلاد کا لفظ اکیلے بھی آیا ہے، اقیم الصلاۃ وہاں پر نہیں ہے، تو آپ سمجھنا اس کو کس معنوں میں لیا گیا ہے، کہاں یوز ہو رہا ہے یہ ورڈ۔ تو اب یہ سمجھنے کے بعد آپ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جس میں قیام ہے کھڑے رہنا، رکوع ہے جھکنا، سجدہ ہے سر زمین پہ ٹکا دینا، اور قاعدہ ہے اتحیات میں بیٹھنا، یہ چار باڈی ایکسرسائز کو نماز کہتے ہیں۔ نمو نما سے بنا ہوا لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، سنسکرت سے آیا ہے اور ایرانیوں میں بولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اردو میں ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کو سلاد کو سلاتی رکھتے تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن اب کیا کریں۔ چلیے، اب ہمارا تصور بدلا گیا ہے کہ بھائی آپ باڈی ایکسرسائز کر لو اور جو ہے بنا سمجھے بوجھے کچھ بھی پٹر 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 بولو، اور یہ نالائق مولوی تراویوں میں 120 کی اسپیڈ سے گاڑی بھگا کے لے کے جاتے ہیں، نہ اس کو خود پتہ چلتا ہے نہ دوسروں کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ باقی کے نالائق پیچھے تو عربی تو جانتے نہیں، اور نہ ان کا ارادہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، فرقان ہے، نور ہے، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے قرآن سے، بلکہ وہ اللہ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں کہ تو دیکھ لے، تو نے ہمارے لیے بھیجا تھا، ہم تجھے واپس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ ہدایت، تو سدھر جا بس، ہم تو سدھرنے والے نہیں ہیں، ہم آلریڈی سدھرے ہوئے ہیں، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو غوث اعظم، خواجہ، احمد رضا بریلوی، اعلی حضرت، یوسف بابا، شریف بابا، گنیش، مہیش، رمیش، یہ فلاں، جے سیا رام، اور یہ وہ، یعنی سب کے نام جوڑ کے اللہ کو ہٹا دینا ہے راستے سے۔ ہم کو یہ لوگ بخشوا لیں گے، تیری ضرورت نہیں ہے، ہم جنت میں کیسا بھی جانے والے ہیں، اگر کبھی اتفاق سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو کچھ دنوں کے بعد جنت میں آ جائیں گے، تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں نیگیٹو پوائنٹ اس لیے پہلے بتایا تاکہ ہمارے ذہن سے سارا کچرا نکل جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کیوں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز کیوں ہو رہے ہیں، اس کی تھیوری کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ ایک آدمی کسی سے بھیک مانگنے کے لیے، کسی سے معافی مانگنے کے لیے، کسی کے احترام میں، اگر جیسے والدہ کے، والد کے، بڑوں کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرتے، اسی لیے اس کو شرک کہا گیا کہ تاکہ یہ جھکنا تمہارا سوائے کعبے کے اور کہیں نہیں ہونا چاہیے، طواف تمہارا سوائے کعبے کے کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانا تھا یہ توحید کا مرکز ہے، کہیں اور کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اسی لیے وہ رکھا گیا۔ کل پوچھے تھے نا آپ یہ کعبے کا مسئلہ۔ اب اس کے اندر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جھک کے ادب سے سلام کرنا چاہتا ہے، یا وہ پیروں پہ سر رکھ کے بھیک مانگ رہا ہے، وہ قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہے، یا معافی مانگنے کے لیے جھک رہا ہے کہ سرکار مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، سرکار میرا ہاتھ مت کاٹیے، میں چوری کر لیا، غلطی کر لیا، یہ مال پورا میں واپس کر رہا ہوں۔ یہ فیلنگز کے ساتھ آپ کے پاس یہ بات ہونا چاہیے۔ ہم جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس دو مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور وہ دو ہی کافی ہے۔ ایک استغفار ہے، معافی ہے، شرمندگی ہے، اسے خشیت کہتے ہیں، خشوع و خضوع جسے کہتے ہیں، شرمندگی سے کھڑے ہونا اس کو خشوع کہتے ہیں، ڈر نہیں ہے وہ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہدایت لینا ہے تاکہ میں آئندہ غلطی نہ کروں۔ یہ دو چیزوں کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ہے، یا تو معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، جھک جانا ہے، یا اگر کوئی مدد چاہیے آپ کو قرآن پہنچانے کے لیے تو مدد پوچھنا ہے، عمل کرنا ہے قرآن پہ تو پوچھنا ہے۔
بیسیکلی ان شارٹ کٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز قائم کی گئی ہے جسے صلاۃ کہتے ہیں عربی میں، وہ آپ کو قرآن سکھانے کے لیے رکھی گئی ہے، دیٹس آل۔ اس کو زیادہ طویل کھینچ کے لمبا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے 24 گھنٹے میں، سال میں، جب کبھی بھی جہاں سورج نکل رہا ہو اور ڈوب رہا ہو، وہ ٹائم پہ سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا طواف، رکوع اور سجود صرف کعبے کے لیے رکھا گیا ہے، اسی لیے سجدہ بھی اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو لوگ سورج کو سجدہ کر رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے، اس کو عبادت بنا لیے تھے۔ عبادت دراصل غلامی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک نماز، دو نماز، تین نماز، چار، پانچ، آپ کو یہ سب کا ایزیلی چانس مل رہا تو پڑھیے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو آپ کا وہ پیریڈ مس ہو گیا۔ آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے، آپ کا وہ پیریڈ مس ہو گیا، تو آپ کو اوور ٹائم میں جا کے ایکسٹرا ہوم ورک کر کے وہ کلاس آپ کی جو چھوٹ گئی، وہ کسی سہیلی سے لے کے، کسی دوست سے لے کے وہ نوٹس کو کمپلیٹ کر لیتے۔ بس اتنا ہی ہے۔ آپ اگر قضا بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اثر چھوٹ گئی ہے، تو وہ مغرب کا جو ہے وہ ٹائم چلے جانے دیجئے، اس کے بعد آپ اثر پڑھ لیجئے۔ اثر چھوٹ گئی ہے تو اس کو بھی آپ قصر کر کے پڑھیے، کیونکہ آپ کو اب وہ ہوم ورک کرنا ہے، آپ وہ لیکچر تو اٹینڈ نہیں کرے۔ آپ 2 رکعت نماز قصر اثر کے لیے سوچ کے کریے، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت نماز قصر کر لیجئے۔ اصل ہوم ورک جو آیت یاد کر رہے تھے، کیونکہ پہلے کی 2 رکعتوں میں ہی آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو ہے کوئی نہ کوئی ضمنی سورہ پڑھتے ہیں، ضمنی آیت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو باڈی ایکسرسائز کا شوق ہے تو آپ 2 رکعت نہیں، 10 رکعت پڑھیے، 20 پڑھیے، 40 پڑھیے، باڈی ایکٹیو رہیں گی آپ کی۔ اگر باڈی ایکسرسائز کے لیے کرنا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس آیت کو ریپیٹ کرنا ہے تو پھر بیٹھ کے کریے، کھڑے ہو کے کریے، کیسا بھی کریے بھائی، مگر یہ ڈرامہ اللہ کے سامنے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے، آپ کا تعلق کی بات آپ نے کی ہے، میں اسی میں بتا دیا ہوں کہ اللہ سے تعلق کے کتنے طریقے ہیں، اس کے کیا کیا ویوز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کا تعلق، آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ ماننا ہے۔ چلیے میں ایک دوسرا آڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں۔